ولایتی فقیہ نامی خود ساختہ ظالمانہ نظام کی آڑ لے کر ایرانی عوام پر برسری اقتدار پگڑی پوش ملاؤں کی بدعنوانی اور خرد برد کے نت نئے قصے آئے روز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے ایرانی صوبے گیلان میں تعینات نمازی جمعہ کے امام زین الدین قربانی کو معزول کر دیا ہے۔ ایران پوسٹ کے مطابق علی خامنہئی نے گیلان صوبے میں اپنے نمائندے اور رشت شہر کے نمازی جمعہ کے امام کو کرپشن کے سنگین الزامات کی بنیاد پر معزول کر دیا ہے۔ موصوف ایک عرصے سے ولی فقیہ کے نمائندے اور امام جمعہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اپوزیشن کی ویب سائٹ آمد نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ زین الدین قربانی نے گیلان صوبے کے شہر رشت میں ایک تعمیراتی منصوبے میں بڑی سطح پر کرپشن کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2009 میں رشت شہر میں امام جمعہ کی نگرانی میں رہائشی اپارٹمنٹس کی تعمیر کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا، جس میں دلچسپی رکھنے والے افراد سے پیشگی رقم لی گئی اور 2016 میں منصوبہ مکمل کر کے انویسٹمنٹ کرنے والے افراد کو اپارٹمنٹ سپرد کرنے کی یقین دہانی کی گئی تھی۔ تاہم بڑی سطح پر بدعنوانی اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے منصوبے کی وقت پر تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے علی خامنہئی نے زین الدین قربانی کو منصوبے کی تکمیل کے لیے اکتوبر 2017 تک مزید وقت دیا، لیکن اس کے باوجود منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جس پر سپریم لیڈر نے زین الدین قربانی کو معزول کر کے رسول فلاحتی گیلانی کو گیلان صوبے میں اپنا نمائندہ اور رشت شہر میں نماز جمعہ کا امام مقرر کیا۔ ہمیشہ کی طرح ایران کے سرکاری میڈیا نے حقائق کا گلا دباتے ہوئے کہا ہے کہ قربانی کی معزولی کا سبب ان کی بیماری اور بڑھاپا ہے۔ تاہم حقیقتی حال میں معزولی کا سبب وہ خرد برد ہے جو رہائشی اپارٹمنٹس کی تعمیر کے منصوبے میں کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس خرد برد پر بھی جناب قربانی کی معزولی نہ ہوتی اگر وہ اپنی کرپشن میں سپریم لیڈر کو ان کا حصہ پہنچاتے اور بے باکی کا مظاہرہ نہ کرتے، لیکن زین الدین قربانی نے بڑی سطح پر کرپشن کے بعد 1 سال مزید مہلت ملنے کے باوجود ولی فقیہ کو خرد برد کی رقم میں سے ان کا حصہ نہ دیا اور اس معاملے میں سپریم لیڈر کو کسی خاطر میں نہیں لایا، جس کی وجہ سے وہ سپریم لیڈر کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر خانہ نشین ہو گئے۔ ایران میں ولایتی فقیہ کی آڑ میں سپریم لیڈر علی خامنہئی اور ان کے کارندے رشوت ستانی کے ایسے چیمپئن بن چکے ہیں جن کی مخالفت یا ان کے احکامات کی روگردانی معزولی سے لے کر تخت ادار تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ نظریہ ولایتی فقیہ کے تحت سپریم لیڈر کی مخالفت دینی اسلام کی مخالفت سمجھی جاتی ہے، جو کہ دینی اسلام کے نام پر خلق خدا کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق اور بدترین ظلم ہے، جس پر اب گھر کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایران کے سابق صدر اور علی خامنہئی کے چہیتے احمدی نژاد نے 22 مارچ کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سپریم لیڈر کا دفتر رشوت ستانی اور بدعنوانی کا مرکز بن چکا ہے، جہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ولایتی فقیہ کے نام پر دھوکہ کھانے والے برادران کے لیے اس میں عبرت ہے کہ جو نظام اپنے مرکز ایران میں عوام کا خون چوس رہا ہے، وہ بلا انہیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس نظام کے سراب نما سبز باغات سے دھوکہ کھا کر خونی ملاؤں کے خواہشات کی تسکین اور ان کے تخریبی مفادات کی تکمیل کے لیے اپنے ملک کے امن و امان کو نقصان پہنچا کر اپنا ہی نقصان کریں گے، اور پھر شام، عراق اور یمن کی عوام کی طرح ان کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بدعنوان سپریم لیڈر اور اس کے بدعنوان کارندوں کے دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔